السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام، قابل صد احترام اور عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر کوئی تبلیغ کا کام نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ گنہگار ہوگا یا کوئی عذاب میں مبتلا ہوگا، یا اس پر اس کام کو نہیں کرنے کا کوئی وبال تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوستو، یہ پوری وضاحت آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے دوستو، آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ اسلامک معلومات کے اوپر آئے دن ویڈیو آتی رہتی ہے۔ سب سے پہلے دوستو، آپ اپنی اسکرین پر دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں کیا سوال کیا گیا ہے؟ سوال: اگر کوئی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ مسلمان بھی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں گے تو تمام مسلمانوں کی طرف سے فریضہ اتر جائے گا۔ یہ فرض عین نہیں ہے، یعنی سب کے لیے دعوت و تبلیغ کرنا فرض نہیں۔ جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، چند مسلمان میں نماز جنازہ ادا کر لے تو سب مسلمانوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دعوت و تبلیغ نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ واللہ عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو دوستو، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ ہمیں ایک بات نکل کے یہ آتی ہے کہ اس فتوے میں کہا گیا ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ مسلمان اس کام کو کر لیں گے تو دوستو یہ فرض کفایہ ہے، اور جو ایک دوسرے مسلمان اگر نہیں کر رہے ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ تو فتوے کی بات ہو گئی، لیکن دوستو ایک بات یاد رکھنا، آج کے دور کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دوستو یہ کام بہت ضروری ہے۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، سارے انسانوں کو پر ضروری ہے۔ دوستو یہ کس لیے ضروری ہے؟ یہ آج کے دور کے ماحول کے اعتبار سے آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر دیکھیے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کتنی بددینی پھیل چکی ہے۔ اگر ہم آج یہ سوچ کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ تو فرض کفایہ کام ہے، کچھ لوگ کر لیں گے تو ہو جائے گا اور ہمارے اوپر تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، نہیں دوستو، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر ہم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، ورنہ زبان سے روک دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ تو دوستو ہم اس کام کو ایسے نہیں چھوڑے کہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ کر لیں گے تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں بنتا۔ دوستو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے زندگی کو کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے جوانی کہاں گزاری؟ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے مال کہاں لگایا اور کہاں خرچ کیا؟ تو دوستو کیا اس وقت ہم یہ جواب دے دیں گے یہ فرض کفایہ تھا، یہ کام تو کچھ لوگوں کا تھا، ان لوگوں نے کر لیا اور ہمارے ذمے کچھ بھی کام نہیں ہے، ہم تو بری الذمہ ہیں، ہم چاہے کدھر بھی جا سکتے ہیں، ہم چاہے فلمیں دیکھیں، ہم چاہے ہوٹلوں میں ٹائم پاس کریں اور ہمارے جدھر مرضی ہم جائیں؟ دوستو نہیں، سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہمیں اس کام کو، ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کر اس کام کو کرنا ہے۔ اگر ہم اس کام کو اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے تو دوستو ہماری زندگی کے اندر دن کیسے آ جائے گا؟ تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے اس چیز پر محنت کرنا پڑتی ہے، بغیر سیکھے کوئی بھی چیز اپنی زندگی کے اندر لانا دوستو بہت مشکل کام ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام آج کے دور کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دوستو بہت افضل کام ہے، بہت اونچا کام ہے۔ یہ کام کس لیے اونچا ہے دوستو؟ یہ نبیوں والا کام ہے، اس کام کو نبیوں نے کیا ہے، اس کے بعد یہ ذمہ داری ہم تک پہنچی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس دین کے کام کو آگے پہنچانا ہے۔ آگے کیسے پہنچے گا؟ جب ہم اس کام کے اندر لگیں گے دوستو۔ اصل وجہ تو یہی ہے کہ ہمیں اس کام کے اندر لگنا ہے، اور لگنے کے بعد اس کو ہم تک نہیں رکھنا ہے محدود، بلکہ اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اگر ہم یہی سوچ لیں گے کچھ لوگوں کا کام ہے، وہ کرتے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی کام نہیں، تو سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے
ہمیں اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کرنا ہے، اور ہم تک جو بھی دین کی بات پہنچے ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اس پر بھی پوچھ ہوگی۔ تو دوستو ویڈیو کا مقصد تو یہی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ صحیح ہے غلط ہے، دوستو فتویٰ فتوے کی جگہ پر ہے، وہ دوستو یہ سوچنے والی بات ہے، ہم اپنے دل سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اس دین کا کام کرنا ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کہ ہمارے نبی کے ذریعے سے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں کہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف وہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری وہ پورا کر لے اور ہم ہمارے عیاشی کے اندر ہماری زندگی کو گزارے۔ نہیں دوستو، یہ کام سب کا کام ہے، ہم سب کو مل کر اس کام کو کرنا ہے۔ جب تک ہم سب مل کر اس کام کو نہیں کریں گے تو دوستو یہ دین کا کام جو ہے کہ ایسے ہی رہ جائے گا۔ ایسے ہی ہماری ماں بہنیں آپ دیکھ سکتے کتنی مرتد ہو رہی ہے، بہت سے ملکوں کے اندر جائے تو دوستو لوگوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہے، کون ذمہ داری لگے اس کا؟ دوستو ہم سے پوچھ ہوگی، وہ تو کہہ دیں گے ہمیں تو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا تو ہم کیسے پڑھتے؟ ہمیں تو معلوم ہے دوستو کیا کلمہ ہے، ہمیں تو اس کے حقیقت کے بارے میں علم ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو دوستو اس کا عزم کرے اور ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم بھی ضرور اس کام کے اندر لگیں گے اور اس کام کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم بھی اللہ کے راستے کے اندر نکلیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کا مقصد یہی تھا، اگر تھوڑی سی بھی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیجئے، آپ اس چینل پہ نہیں ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، اور دوستو اپنے سارے گروپوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔